الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیر زہرہ جمالا، رازدان باوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کرو. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق سے تو تب ہم مزین کریں کہ ہمیں سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار ہو، ہمیں صحبت میسر ہو، ہمیں معیت نصیب ہو، تو پھر جو اخلاقیات ہم دیکھیں اس کو اپنے اوپر وارد کریں. تو جب محبوب نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے کیسے اخلاق اپنائیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو میرے محبوب کے اخلاق ہیں وہ میرے اخلاق ہیں. یعنی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کے تو اخلاق بڑے عظیم ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، آپ کا اخلاق اعلیٰ ہے، عظیم ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے؟ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے جنت میں جانا لوگوں کو زیادہ نصیب ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دو کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے، ایک تقوی، اللہ سے ڈرنا، اور دوسرا اچھے اخلاق. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اگر کسی کو نیک دیکھنا ہو، بڑے لوگوں کے بارے میں چرچے سنتے ہیں، فلاں بھی بڑا نیک ہے، فلاں بھی بڑا نیک ہے، کیا اس کی نمازیں دیکھ کر اندازہ لگائیں یہ نیک ہے؟ اس کے کثرت روزے سے اس کو اندازہ لگائیں یہ نیک ہے؟ زیادہ حج کرنے سے اندازہ لگائیں یہ زیادہ نیک ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا البر حسن الخلق، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہ نیک بھی بہت بڑا ہے. یعنی سب سے بڑی جو نیکی ہے نا وہ اخلاق ہے. آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کچھ لوگ مارکیٹ میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ بڑا خرچہ کرتے ہیں، بڑے غریبوں اور مساکین کو دیتے ہیں، لیکن ہوتے بد اخلاق ہیں. ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ ان کے قریب نہیں جاتے. اور ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھو تو پتہ لگتا ہے یہ دنیا ہی خرید لیتے ہیں. ان کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، اگرچہ ان کے اعمال اگرچہ اچھے نہیں ہوتے لیکن اخلاق اچھا ہوتا ہے. تو پتہ چلا خوش اخلاقی اس کے عیبوں پر پردے ڈال دیتی ہے، بد اخلاقی لوگوں کی نیکیوں پر پردے ڈال دیتی ہے. تو سب سے بہترین
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو تقوی و طہارت کا پیکر ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نیک ہونا اچھے اخلاق کی علامت ہے تو پھر گناہ گار کی کیا علامت ہے؟ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ گناہ کہتے کس کو ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں اٹکے اور تو اس بات کو برا جانے کہ میرے اس فعل کو دنیا نہ معلوم کر لے، دنیا اس کو پتہ نہ لگا لے، جو تیرے کسی فعل کو تجھے ڈر محسوس ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو کیا کہیں گے، یہی تو گناہ ہے۔ گناہ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ ہر وہ بات جو تیرے دل میں اٹکے، جس سے تجھے محسوس ہو کہ یہ اگر میں کام کر رہا ہوں لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا کہیں گے، وہ گناہ کہلاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے صحابی ہیں، 10 سال آپ کے خادم رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میری اماں جان مجھے جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئی۔ میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے بچے کو اپنی خدمت کے لیے قبول کریں اور اس کے لیے کوئی دعا کر دیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ دعائیں دی۔ پہلے دعا کی اے اللہ انس کے مال میں اضافہ فرما، دوسری دعا دی اے اللہ انس کی اولاد میں اضافہ فرما، تیسری دعا دی اے اللہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما، چوتھی یہ دعا دی اے اللہ اس سے راضی ہو جا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے جانا کے اخلاق میں سے یہ بھی دیکھا ہے کہ میرے آقا اچھی دعاؤں سے نوازتے تھے لوگوں کو، تو پتہ چلا اچھی دعاؤں سے نوازنا بھی اعلیٰ اخلاق ہے۔ اب تو کوئی کسی کو خوش ہو کے مل لے یہ بھی بڑی بات ہے، دعا تو دور کی بات ہے۔ تو بعض تو لوگ ایسے ہیں ان سے پتہ چلے کہ ملاقات ہو، اگلے دن میں ایک یونیورسٹی میں گیا تو ایک بندے سے ملاقات ہوئی تو مجھے محسوس ہوا یہ رو رہا ہے، تو بعد میں پتہ چلا اس کا چہرہ ہی ایسا ہے۔ جب وہ گھر جاتا ہے نا تو اس بچوں کے ساتھ بھی رویہ اچھا نہیں، یونیورسٹی میں آتا ہے تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی رویہ اچھا نہیں۔ تو میں نے کہا اچھا میں سمجھ رہا تھا پریشانی ہے، یہ تو بعد میں پتہ چلا اس کی پیدائشی محرم میں ہے۔ تو کچھ لوگوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے چہرے اتنے حسین ہوتے ہیں خوش اخلاقی کی وجہ سے کہ ان کے زبان کا جادو ان کے چہرے پہ نور بن کے نظر آتا ہے، بکھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے مجھے 4 دعائیں دی۔ پہلی دعا دی اے اللہ انس بن مالک کے مال میں برکت عطا فرما، دوسری دعا دی اولاد میں برکت عطا فرما، تیسری دعا دی عمر میں برکت عطا فرما، اور چوتھی دعا دی اے اللہ اس سے راضی ہو جا۔ تو فرماتے ہیں میں نے جانا کی دعا کا اثر یہ دیکھا، شہر مدینہ کی زمین ایک ہے، فضا ایک ہے، ہوا ایک ہے، بیج ایک ہے، میرے جو باغات ہیں وہ 2 مرتبہ پھل دیتے ہیں، باقی لوگوں کے جو باغ ہیں کھجوروں کے وہ 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، یعنی سال میں 1 مرتبہ ان کی کھجوریں اگتی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واحد باغ تھا مدینے میں کہ فضا بھی وہی، ہوا بھی وہی، پانی بھی وہی، مٹی بھی وہی۔ یہ محبوب کی زبان کا اثر ہے کہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کو دگنا کر دے، تو باقی لوگوں کے باغات سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، حضرت انس فرماتے میرے باغات 2 مرتبہ پھل دیتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنی اولادیں دی کہ میں نے 90 اپنے بیٹے اپنے کندھے پہ اٹھا کے خود دفنائے ہیں، ابھی تک میرے اتنی اولاد ہے کہ مجھے خود تعداد یاد نہیں ہے، اللہ نے اتنی اولاد عطا فرمائی۔ تیسرا یہ کہ مجھے اللہ نے اتنی عمر عطا فرمائی جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کہ اس وقت بصرہ کے اندر سب سے بڑا صحابی اور آخری صحابی میں ہوں، کوئی صحابی نہیں بچا۔ 110 سال کی عمر میں ابھی تک میں حیات ہوں، باقی سارے بصرہ کے اندر سرکار کے صحابی وصال فرما گئے۔ یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تھا۔ اور فرماتے چوتھا یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، یہ انہوں نے عاجزی اور انکساری کی وجہ سے فرمایا۔ ویسے تو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوب تیرے جتنے صحابہ ہیں یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ آپ جو صحابہ کے خلاف بولتے ہیں وہ بولتے رہے، اللہ فرماتے میں تو راضی ہوں۔ تو عزیزان محترم، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اے اماں جان یہ بتائیں محبوب کا اخلاق کیا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، فرمایا محبوب کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے، یعنی پورا قرآن۔ محبوب کا اخلاق دیکھنا ہو، محبوب کا اخلاق پڑھنا ہو تو قرآن کا مطالعہ کریں، یہ پورا قرآن میرے محبوب کا اخلاق ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو دیکھا، بدو کو، کہ وہ مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے، تو صحابہ دوڑے اس کو مارنے کے لیے
کہ یہ اعرابی ہو کے بدو ہو کے دیہاتی ہو کے مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو ابھی کچھ نہ کہو جب تک یہ پیشاب سے فارغ نہ ہو جائے۔ اب محدثین نے یہ حدیث کی شرح ہے، یہ بخاری میں حدیث پاک ہے، تو میرے آقا نے منع کیوں کیا؟ آپ تو کسی کو دیکھ لیں گے تو آپ نے تو مارنا شروع کر دینا ہے کہ جی مسجد میں پیشاب کر دیا۔ محبوب علیہ السلام اتنے رحمت للعالمین، فرمایا اس کو پیشاب سے آپ اٹھائیں گے اس کو تکلیف ہوگی، اس کا جسم گندا ہوگا، اس کو پہلے پیشاب کر لینے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، میرے آقا نے فرمایا اس کو مارنے کی ضرورت نہیں، سزا دینے کی ضرورت نہیں، یہ بدو ہے، اعرابی ہے، دیہاتی ہے، اس کو پتہ نہیں۔ میرے آقا نے اس کو قریب کیا اور فرمایا دیکھو یہ مساجد اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، یہ نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ طیب و طاہر مقامات ہوتے ہیں، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا۔ اور صحابہ کو فرمایا مسجد کو دھو دو، اس کو کچھ نہ کہو کیونکہ اس کو سمجھ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، محبوب کے اخلاق کا یہ اثر ہے۔ میں ایک حدیث پاک اکثر بیان کیا کرتا تھا، پھر اچانک وہ میری نظروں سے غائب ہو گئی، کیونکہ اب کتابیں بھی کافی ساری ہیں۔ ہمارے استاد مکرم بھی یہ بیان فرمایا کرتے تھے حدیث پاک، اور حضور خورشید ملت رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے بھی یہ ہم نے سنی حدیث پاک، اور یہ کتابوں کے در یہ لکھ کے رکھی ہوئی آج کل وہ مل نہیں رہی، یعنی حدیث پاک ہے۔ اور اس وقت کتب حدیث جو ہمارے پاس ہے وہ ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کی تعداد میں حدیث مبارک ہے۔ دیکھیں محبوب علیہ السلام کی عظمت اور شان دیکھیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے سعید نامی، سعید نام کے کئی ہیں، سعید بن معلہ ہیں، سعید بن منصور ہیں، کئی جو ہے نا صحابی ہیں محبوب علیہ السلام کے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام جنگ پہ گئے تو سعید کی ڈیوٹی لگا کے گئے کہ پیچھے جو مدینے کے اندر نا لوگ رہتے ہیں، آپ نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، عورتوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو، کھانے پینے کی، لکڑیوں کی کوئی چیز تو آپ نے لا کے نا ان کو دینی ہے، یہ ڈیوٹی لگا کے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بھی ڈیوٹی لگائی تھی۔ اب حضرت سعید لکڑیوں کا گٹھڑا لے کے نا کسی صحابی کے گھر میں آئے دینے کے لیے، اور فرمانے لگے پردہ کر لو، پردہ کر لو، پردہ کر لو۔ 3 مرتبہ آواز دی، توقف کیے بغیر اندر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی اندر تشریف لے گئے نا تو ابھی وہ جو صحابیہ تھی اس نے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ڈالا تھا، یہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے۔ تو صحابیہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ ابھی تھوڑی دیر انتظار تو کر لیتا، پھر داخل ہوتا ہے۔ اس نے 3 بار کہا کہ جی پردہ کر لو، پردہ کر لو، اور فوراً اندر آ گئے۔ خیر یہ بات گزر گئی۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی میں تھے کہ میں ادھر سامان پہنچا دوں پھر کسی اور کے گھر میں جاؤں گا، پھر سامان پہنچا دوں پھر کسی اور کے گھر میں جاؤں گا، تو اس جلدی کی وجہ سے چلے گئے۔ جب وہ جنگ ختم ہوئی وہ صحابی اپنے گھر آئے تو صحابیہ نے اپنے خامند کو جو صحابی رسول تھے ان کو کہا کہ اس طرح سعید نے کیا ہے۔ وہ فوراً جاتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعید نے اس طرح کیا ہے۔ میرے آقا ناراض ہوئے، پردے کے احکامات آ چکے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا سعید میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، تمہاری یہ ڈیوٹی جو لگائی تھی تم نے خیال کیوں نہیں کیا؟ میرے آقا ناراض ہو گئے، اور عاشق صادق کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا موت ہوگی کہ جس کے محبوب ہی ان سے ناراض ہو جائے۔ یہ کیفیات تو وہ محسوس کر سکتا ہے نا جس کو محبت ہو، یہ کیفیات تو وہ محسوس کر سکتا ہے نا جس کو جانے جانا سے پیار ہو۔ کوئی دنیاوی کسی سے محبت رکھ لے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ شاید کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، اپنی زندگی سب روز جو ہے نا سارے دن اور راتیں اسی میں گزار دیتا ہے، اور جو محبوب حقیقی کا محب ہو اس پر کیا کیفیت ہوگی۔ تو عزیزان محترم، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں، چھوٹی سی بچی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں میری بیٹی میرے آقا علیہ السلام مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور میں تجھے سفارشی بنا کر جانا کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں، چل تو میری سفارش کر۔ اب انداز یہ ہے کہ میرے گلے کے اندر کپڑا باندھ کر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جا۔ اب بچی اپنے والد کو کپڑا باندھ کے نا محبوب علیہ السلام کی خدمت میں لے کے جاتی ہے۔ جب خدمت میں لے کے جاتی ہے میرے آقا علیہ السلام نے بچی کو دیکھا اور فرمایا بیٹا یہ بتاؤ تجھے مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اپنے باپ سے زیادہ محبت ہے؟ بیٹی نے اپنے باپ کا دامن چھوڑ دیا اور آ کے محبوب علیہ السلام کی گود میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک باپ ہے، اگر ہزاروں میرے باپ ہوتے تو میں آپ کے قدمین پہ قربان کر دیتی۔ اب یہ روتے ہوئے واپس آئے، جنگلوں میں توبہ کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے رہے۔
کہ اے میرے مالک میرے محبوب کو مجھ سے راضی کر دے۔ اب عالم یہ تھا، کئی عرصہ گزر گیا، توبہ توبہ کرتے رہے۔ آپ نے زلفیں رکھی ہوئی تھیں اور زلفیں درخت کے اوپر نا ایسے گانٹھ باندھ کے نا لٹک کے کھڑے ہوتے تھے توبہ توبہ کرتے ہوئے، یہ انداز تھا اپنے محبوب کو راضی کرنے کا۔ اب ہوا کہ ایک دن نا وہی نازل ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم سعید سے راضی ہو گئے۔ سعید جلدی میں تھا، سعید کی خطا نہیں، جو آپ کے شاگرد ہوں، جو آپ کی نگاہ ناک سے طیب و طاہر ہوئے ہوں، مزکہ مصفہ مجلہ ہوئے ہوں، ان کے خیالات کچھ اور نہیں، جلدی تھی کسی اور گھر میں سامان پہنچانا تھا۔ ہم بھی راضی ہو گئے ہیں، آپ بھی راضی ہو جائیں۔ اب عرش سے یہ پیغام آیا کہ ہم راضی ہو گئے، آپ بھی راضی ہو جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا عصر کے بعد کا وقت تھا، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے، فرمایا اے میرے صحابہ تم جانتے ہو میرا سعید کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگلوں میں بے آب و ماہی کی طرح تڑپ رہے ہیں، وہ تو توبہ توبہ کرتے پھر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ اب عشق دیکھیے، وہ ایک درخت کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں اور توبہ توبہ کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا تجھے جانے جانا یاد فرما رہے ہیں، تجھے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں، آ جاؤ۔ انہوں نے وہیں پہ سر کو جھٹکا دیا، بال وہیں کھڑے رہے زلفے، اور محبوب علیہ السلام کے قدموں میں آئے۔ آگے آئے تو مغرب کی وقت کا نماز کا وقت ہو چکا تھا، محبوب تلاوت فرما رہے تھے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بہتات میں رکھا، حرص کے اندر، حرص نے حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ انہوں نے اس کا کچھ اور مطلب سمجھا، وہیں تڑپے اور مسجد میں گرے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا، فرمایا لوگوں آج سعید نے توبہ کی ہے، اگر پورے مدینے میں توبہ تقسیم کر دی جائے اس کی توبہ پھر بھی اعلیٰ ہے۔ اعلان کر دو مدینے کی گلیوں میں جس نے جنتی کے چہرے کو دیکھنا ہو میرے سعید کے چہرے کو دیکھنا۔ یہ محبوب علیہ السلام کے کرم کی بات ہے، جس کو چاہے نواز دے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر نا اگر کسی صحابی کا نام لے کے اللہ نے مخاطب کیا یا نام لیا ہے نا، فلما قضا زید منہا، کہ صرف اور صرف حضرت زید کا نام ہے اور کسی کا نام نہیں ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی قرآن پاک میں اگر کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو وہ حضرت زید ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور لصاحب ہی کہیں کہ پکارا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عظمتیں اور شان عطا فرمائی، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں قرآن میں اللہ نے نام لے کے پکارا ہے؟ وفائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے، محبوب علیہ السلام کے قرب کی وجہ سے، محبوب علیہ السلام کے عشق کی وجہ سے۔ ہوا یہ کہ آپ چھوٹے سے بچے تھے، بکتے بکاتے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازم بنے۔ پھر جب محبوب علیہ السلام سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو انہوں نے محبوب علیہ السلام کو حضرت زید بن حارثہ تحفے میں دے دیے۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت زید بن حارثہ محبوب علیہ السلام کے پاس تھے، مکے میں رہتے تھے، تو کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت زید جو ہے وہ مکے کے اندر موجود ہیں، اور باقی جو عزیز و اقربا ہیں رشتہ دار، انہوں نے جا کے ان کے والدین کو بتایا کہ جس زید کو تم ڈھونڈتے پھر رہے ہو۔ باپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے عجیب کیفیت میں مبتلا تھا، ماں جو ہے اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ تو حضرت زید بن حارثہ، زید کے والد حارثہ اور ان کے چچا مکے میں پہنچے اور محبوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا بچہ اغوا ہو گیا تھا، لوگوں نے اس کو غلام بنا لیا، اب یہ بکتا ہوا آپ کے در دولت پہ آیا ہے، آپ کے پاس رہتا ہے، آپ جتنے مرضی ہے پیسے لے لیں اور ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا پیسوں کی بات نہیں ہے، اب وہ میرے پاس آیا ہے، اس سے پوچھ لے جانا چاہتا ہے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، چلا جائے۔ اب جب حضرت زید بن حارثہ کو بلایا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا زید بتاؤ یہ کون ہے؟ عرض کی حضور یہ میرے والد ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضور یہ میرے چچا ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ آ کے محبوب کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی ہو جائے، کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ تو میرا ایک باپ ہے، ہزاروں باپ بھی ہوں تو آپ کے دامن پہ قربان کر دوں۔ زید ساری کائنات چھوڑ سکتا ہے پر در مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔
اب میں یہاں ایک بات بتانے لگا ہوں. حضرت زید نے در نہیں چھوڑا. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو آج تو ہمیں کہتے لوگ نبی کا نام نہ لو، نبی کا ذکر نہ کرو، نبی کا میلاد نہ مناؤ، محبوب کا ذکر چھوڑ دو. بھائی مجھے یہ بتائیں، ابو جہل کس لیے لڑتا تھا حضرت بلال سے؟ امیہ بن خلف کس لیے سزائیں دیتا تھا؟ محبوب کا نام نہ لو. آج جتنے لوگ آپ کو نبی کا نام نہیں لینے دیتے وہ اس امت کی نسل کے نہیں ہیں یا کسی اور کی نسل کے ہیں. بات یہ یاد رکھیں. ورنہ محبوب علیہ السلام کے ذکر کرنے کے لیے دلیل کیسی جب اللہ فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ؟ محبوب ہم نے آپ کی خاطر ذکر بلند کیا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، بات یاد رکھنا، قرآن نے ہمیں مزاج دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جو در مصطفیٰ نہیں چھوڑتے ان کا قرآن میں ذکر ہوتا ہے. تو آج بھی جو در مصطفیٰ نہیں چھوڑے گا عرش پر اس کا ذکر ضرور ہوتا ہے. اور یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل امین نے مجھے آ کے بتایا، محبوب جو آپ کا ذکر کرتے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، وہ ہوتے تو زمین پر ہیں، عرش بری پہ اللہ ان پر فخر فرما رہا ہوتا. تو قرآن مجید نے یہ نکتہ ہمیں دیا، جو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتے قرآن کی زینت بنتے ہیں. کسی آیت کا جو حکم ہوتا ہے نا نزول، وہ خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے. نزول خاص ہے کہ حضرت زید نے حضور کا در نہیں چھوڑا، قرآن میں آپ کا نام ہے. اب جو قیامت تک آپ کا در نہیں چھوڑے گا عرش پہ اس کے چرچے ضرور ہوں گے. تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. حضور میں نہیں جاتا. اللہ کو یہ ادا پسند ہے، اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا. یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ محبوب علیہ السلام سے وفا کی وجہ سے ہوا. عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے. آج پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ سارے سو رہے ہیں، ادھر قاری صاحب سو رہے ہیں، ادھر باقی سارے سو رہے ہیں، ادھر یہ تو فیل نیند پوری کر کے آیا کر. اللہ کے بندوں تھکے ہوئے ہم ہوتے ہیں، سفر ہم کرتے ہیں، تقریریں ہر وقت ہماری ہوتے ہیں، نیند تمہیں آتی ہے. اور پھر مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ناراض نہیں ہونا. اچھا ہو بھی جائیں تو مجھے دین کے لیے کوئی ناراض ہو جائے تو مجھے اتنا فرق بھی نہیں پڑتا. میں نے 1000 بار ایک مسئلہ بتایا ہے کہ جب آپ لوگ آتے ہیں نا، ابھی حافظ صاحب تشریف لائے، جگہ خالی تھی، انہوں نے تشریف کی، یہ دوست ہے، بہت اچھی بات، یہ اچھا ہے. اب جو لوگ پہلے آتے ہیں نا وہ آ کے جگہ پہ بیٹھ جائیں. بعد میں جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو یہ کندھے پھلانگ کے آنا. محبوب نے فرمایا جو کندھے پھلانگ کے گویا وہ جہنم کی دیوار پھلانگ کے ہے. یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی بتایا اور پتہ نہیں کتنی بار بتایا ہے. میرے خیال میں بتاتے بتاتے دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی. اور پھر آ کے نا وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے نا گھنٹہ موبائل کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو جناب بند کرتے ہیں، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں جگہ کہاں پڑی ہے. اور آپ ماشاءاللہ کیونکہ لوگ تو آپ نے دیکھے نہیں کبھی، آپ کوشش کرتے ہیں پیچھے پتہ نہیں کون کھڑا ہے. حالات بھی تو خراب ہے نا، یا آپ کو نظر بھی تو رکھنی پڑتی ہے، یہ بھی تو معاملات ہیں. بھائی اللہ کے بندے، جو خطیب منبر میں بیٹھے اس پر صرف آپ پر نظر نہیں، سامنے بھی نظر ہے کون آ رہا ہے. یہ کوئی ڈیوٹی آپ ہمارے اوپر بھی چھوڑ دیں، آپ صرف اور صرف محبوب کے ذکر کو سنا کریں. اور جیسے یہ دیواریں، یہ کندھے پھلانگ کے نہ ہیں، جس جگہ جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں. اور یہ ایک تربیت ہوتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اب میری بات کو محسوس نہ کرنا. کر بھی لیں گے تو محبوب کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کندھے پھلانگ کے نہ آؤ. مجھے ایک بندہ کہتا ہے جی آپ تقریر شروع کرتے ہیں ہمیں نیند آ جاتی ہے. دیکھیں نا جی سکون کی باتیں ہوتی ہے تو نیند آتی ہے. میں نے کہا نہیں، وہ شیطان تجھے ہاتھ پھیرتا ہے کہیں کام اس کی بات نہ لگ جائے، یہ اس کا فائدہ نہ ہو جس کو سلا دو. اس لیے یہ احتیاط کیا کریں کہ جب جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں. یہ نہیں کہ آپ پہلے ادھر جائیں پھر ادھر جائیں پھر ادھر جائیں، ڈھونڈتے رہے جگہ کہاں ہے. اور پھر دیکھنے والے تو کہیں گے پریشان ہو کے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اس کو بیٹھتا کیوں نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا محبوب علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں. میرے آقا علیہ السلام مکے میں رہتے ہیں، ابھی ہجرت نہیں فرمائی. ایک دن دل نے کہا کہ آج جا کے نا بیت اللہ شریف کے اندر عبادت کرو. میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. وہاں عثمان بن طلحہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، ان کے پاس چابیاں تھیں کعبے کی. میرے آقا نے فرمایا وہ چابی مجھے دے دو، بیت اللہ کے اندر جا کے عبادت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، لات منات اور عزا کو برا کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ کو ایک مانو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں. میں آپ کو چابی کس لیے دوں؟ آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ ایک بات یاد رکھنا، میں اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو چاہوں گا عطا کر دوں گا، جس کو چاہوں گا عطا کر دوں گا.
یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ جب آپ کے پاس چابی ہوگی اس دن قریش ذلیل ہو چکے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو عزت دینے کے لیے آیا ہوں، عزت دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ وقت یاد کرو، چابی میرے پاس ہوگی۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، وہ وقت گزرتا گیا، آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ سے پھر 10,000 کا لشکر جرار لے کر آپ نے مکہ فتح کیا، اور اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا پڑھتے ہوئے اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ اور مکے میں آنے کا منظر کیسا ہے؟ مکے میں آنے کا منظر کیسا ہے؟ آپ اونٹنی پر سوار ہیں، کالے رنگ کا امامہ شریف آپ نے باندھا ہوا ہے، کتب حدیث کے اندر ہے، سیرت کی۔ جو لوگ کہتے ہیں کالا امامہ شریف کہاں لکھا ہے؟ فتح مکہ والے دن آپ ان سے پوچھیں کہ محبوب علیہ السلام نے جو امامہ باندھا ہوا تھا وہ کس کلر کا تھا؟ وہ کالے رنگ کا تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عبداللہ بن رواح تم میرے لشکر کے آگے آگے نعتیں پڑھتے جاؤ۔ اب لشکر اندر داخل ہو رہا ہے، مکے کے اندر فتح مکہ ہے، اور اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا محبوب تلاوت کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن رواح نعت خوان ہیں، محبوب فرما رہے نعت پڑھتے جاؤ۔ جب کعبہ سامنے آئے نا بیت اللہ شریف، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے عبداللہ بن رواح خاموش ہو جاؤ۔ دیکھو نہیں، کعبہ بھی سامنے ہے، کعبے کا کعبہ بھی سامنے ہے، خاموش ہو جائیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی، میرے آقا علیہ السلام نے فتویٰ دیا، اٹھائے نا کتب حدیث، مستدرک حاکم اٹھائے، ترمذی کے اندر بھی باب ہے، بخاری کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں اس کی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اس کو کچھ نہ کہو، تجھے پتا ہے یہ جو نعت ہے نا میرے عاشقوں کے دل کو کھلاتی ہے اور منافقوں اور میرے دشمنوں کے دل کو جلاتی ہے۔ یہ فتاوی شامی نہیں ہے، یہ فتاوی محبوب ربانی ہے۔ جو عاشق ہوتے ہیں ان کے دل کو میری نعت کھلاتی ہے، دل کھل اٹھتا ہے، چہرے مچل اٹھتے ہیں، اس کو منع نہ کرو۔ آج جو ہمیں کہتے ہیں مساجد میں نعت پڑھنا جائز نہیں ہے، میں نے کہا محبوب نے تو بیت اللہ میں پڑھوائی ہے نعت۔ نہیں سمجھ میں آئی بات آپ؟ بیت اللہ شریف میں نماز نعت میرے آقا علیہ السلام، اب میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جب مکہ فتح ہوا، اب میرے آقا علیہ السلام کو یہ بات یاد تھی کہ طلحہ بن عثمان نے مجھے چابی نہیں دی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا این عثمان ابن طلحہ، کدھر ہے عثمان ابن طلحہ؟ اب وہ ڈرتا ہوا لرزتا ہوا محبوب کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، بڑا پریشان ہے کہ ہم تو کیا سمجھتے تھے اللہ نے اتنا عزت دیا کہ محبوب نے اتنا 10,000 کا لشکر جرار لے کر آئے ہیں اور مکہ فتح کر لیا ہے۔ تو عثمان بن طلحہ سامنے آئے، میرے آقا نے فرمایا عثمان اب تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں؟ اس نے کہا حضور آپ کریم ابن کریم ہیں۔ بھلا کریم لوگ بھی کسی کو سزا دیتے ہیں، کریم لوگ بھی کسی کو ناراض ہوتے ہیں، وہ تو معافی کرتے ہیں، اور آپ کا تو اخلاق کے لیے قرآن کے آیات بینات گواہ ہیں۔ تو حضور والا آپ تو کریم ہے نا، کرم ہی کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر کیا خیال ہے؟ حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ محبوب نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد آپ نے چابی اٹھائی اور عثمان بن طلحہ کو دی، فرمایا عثمان یہ تیرے پاس رہے گی، پھر تیرے بیٹے کے پاس رہے گی، پھر تیرے پوتے کے پاس رہے گی، قیامت تک یہ چابی تیری نسل کے پاس رہے گی، تجھے محمد عربی عطا فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر وہ پڑھتے ہیں نا کہ جنہوں سرکار دے دینے نسل تار دے دینے، یعنی سرکار جس کو دیتے ہیں پھر وہ فیض نسلوں تک نہیں، اس تک نہیں، نسلوں تک محدود رہتا ہے۔ فرمایا صرف تیرے پاس نہیں، قیامت تک تیری نسل کے پاس یہ چابی رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب علیہ السلام نے بھیجا سپہ سالار بنا کے نجد کی طرف، تو وہاں کا جو سردار تھا نا نجد کا، اس کا نام تھا ثمامہ بن اسال۔ تو ثمامہ بن اسال کو نا گرفتار کر کے لے آئے سرکار کے پاس۔ جب وہ آیا نا مسجد نبی شریف میں، سرکار نے فرمایا اس کو نا ایک ستون کے ساتھ باندھ دو۔ اب ثمامہ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ محبوب جاتے اور فرماتے ثمامہ آنکھیں کھول کے ذرا مجھے دیکھو تو صحیح، اور وہ بغض کی وجہ سے آنکھیں بند کر لیتے۔ آپ نے دیکھا ہو نا کہ کسی اللہ والے سے کسی کو کوئی پرابلم ہونا تو کبھی اللہ والے کے سامنے بیٹھ جائے تو وہ جو بغض ہوتا ہے محبت میں بدل جاتا ہے، یہ اصول ہے۔ اسی طرح محبوب علیہ السلام کا چہرہ ہی اللہ نے اتنا حسین بنایا تھا کہ بغض رکھنے والے دیکھتے ہی کہتے تھے خدا کی قسم سچے رسول ہے۔ اب محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مجھے دیکھیں گے نا
تو میرے چہرے کے انوار و تجلیات اس کے سینے کو مزکہ مصفہ مجلہ کر دے گی. میرے آقا فرماتے سمامہ مجھے دیکھو. وہ کہتے میں آنکھیں بند کر لیتا. ایک دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, تیسرے دن نا میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح. محبوب جو فرماتے مجھے دیکھو, محبوب کا چہرہ ہے کیسا؟ کہتے میں نے ترچی نظر سے آنکھ کھول کے ودوہا کے چہرے کو دیکھا, بس پھر دیکھتا ہی رہ جاتا. میری زبان سے نکلا خدا کی قسم ایسا حسین ایسا معجبی کوئی اور نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم یہ سچے رسول ہے. محبوب نے بھی دیکھ لیا کہ میں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا. محبوب نے فرمایا بس اس کا کام ہو گیا, اس کو چھوڑ دو. بس دیکھنا ہی تھا. تو فرمانے لگے چھوڑ دو. فرماتے مجھے چھوڑ دیا گیا. میرے آقا نے فرمایا سمامہ تم اب آزاد ہو, چلے جاؤ. میں نے دل میں کہا حضور اب تو میں پھنس گئے ہوں, آزاد کیسے؟ جلوہ دکھا کے یار نے دیوانہ کر دیا, خود شمع بن گئے, مجھے پروانہ کر دیا. کیا پوچھتے ہو مجھ سے؟ میرے پاس کچھ نہیں, ایک دل تھا وہ بھی آپ کو نذرانہ کر دیا. حضور میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں. بہرحال میں بہر گیا, ایک طلاق میں نے غسل کیا, پھر آیا. میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیں. میرے آقا مسکرائے, فرمایا سمامہ تمہیں تو آزاد کیا تھا. تو سمامہ نے عربی کا ایک شعر پڑھا جس کا اردو ترجمہ بنتا ہے اپنے قدموں سے جدا کر کے تماشا نہ بنا. اپنے قدموں سے جدا کر کے تماشا نہ بنا. کیا کہے گی خلق اپنا بنا کے چھوڑ دیا. حضور آپ نے چھوڑا ایسے ہے کہ اپنا بنا کے چھوڑا ہے. آپ فرماتے تھے مجھے دیکھیں. حضور میں نے دیکھا ہی ہے, بس دیکھتا ہی رہ گیا ہوں. اب لگتا ہے دیکھتا ہی آپ کو ہی رہوں گا. نزا میں بھی آپ کو دیکھوں گا, قبر میں بھی آپ کو دیکھوں گا, حشر میں بھی آپ کو دیکھوں گا, مقام محمودہ پر بھی آپ کو دیکھوں گا. محبوب آپ کو دیکھنا تو ایسے پھر آپ ہی کو دیکھا جاتا ہے, کوئی اور رہتا ہی نہیں ہے نظر. کوئی کیسے جچے میری نظر میں آئے ساجد, نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے. ارے جو محبوب کو تکتے رہتے پھر محبوب کو دیکھتے, کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اچھا میرے آقا علیہ السلام جب طائف کے بازار میں گئے تھے, آپ لوگ جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, علماء سے سنتے ہیں, تو لوگوں نے پتھر مارے تو آپ نے دعائیں دی کہ نہیں دی؟ اچھا یہاں ایک بات بڑا نکتہ ہے سمجھنے والا. جبریل امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جنہوں نے آپ کو طائف کے بازاروں میں پتھر مارے نا, یہ فرشتوں کو لے کے آیا ہوں. یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں. آپ کہیں تو فرشتے پہاڑ اٹھا کے ان کا کچومر نکال دیں. میرے آقا نے کیا فرمایا کہ رکھ دو پہاڑ؟ کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا اے جبریل ان کو کچھ نہ کہو, یہ نہیں تو ان کی نسلیں جو ہیں وہ اس دائرہ اسلام میں داخل ہوں گی. ان کو پتہ نہیں ہماری عظمت کا. اچھا یہاں پر حدیث آپ سن لیتے ہیں, سن کے آگے گزر جاتے ہیں. میں جو آپ کو نکتہ دینے لگا ہوں نا وہ دل کی تختی پہ لکھے. انہوں نے محبوب کو پتھر مارے, آپ نے دعائیں دی, اور پھر محبوب علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا, حضور اگر آپ کہیں تو آپ کے دشمنوں کو سزا دیں. تو میرے آقا نے پھر دی سزا؟ نہیں دی نا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے دشمنوں کو سزا دینا چاہے تو یار سے مشورہ مانگتا ہے, نہیں سمجھے؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یار کے دشمنوں کو سزا دینا چاہے تو پوچھتا ہے محبوب کیا فرماتے ہیں آپ؟ تو جب نبی کے غلاموں سے غلطیاں ہوتی ہیں سزا دے گا تو کیا اللہ نہیں پوچھے گا؟ تو جو دشمنوں کو سزا میں دیکھنا برداشت نہیں کرتا وہ اپنی امتیوں کو کیسے سزا میں دیکھنا برداشت کرتا؟ بات تو یہ ہے نا سمجھنے کی, اصل بات یہ ہے سمجھنے کی. عزیزان محترم, میرے آقا نے دشمنوں کے لیے چادر بچھائی ہے, اور میں اپنی برادری کو علماء کو اکثر کہتا رہتا ہوں بھئی یار میرے آقا نے دشمنوں کے لیے چادر بچھائی ہے, میں نے تو نہیں دیکھا, تم دوستوں کے لیے بھی چادر بچھاؤ. سنت تو یہ ہے نا. اچھا ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھیں, محبوب نے اپنے دشمنوں کے لیے چادر بچھائے. اگر محبوب چاہے اپنے دشمن کو معاف کر دیں, محبوب کے دشمنوں کو امت ہی معاف نہیں کر سکتا. یہ ذہن میں رکھنا یہ بات. کہیں آپ یہ کہیں جی دیکھیں جی اب تو ہم سنہ کلی کے کہہ لوگ ہیں, ہم نے مسئلہ سمجھ لیا ہے, اب جو بک بک کرتا ہے کرتا رہے. میرے آقا کی عظمت ہے, یہ خاص ہے, جس کو چاہے معاف کر دیں, جس کو چاہے سزا دیں, جو مرضی کرے کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں کیا حکم ہے کہ نبی کے دشمنوں سے یاری نہیں لگانی, نبی کے دشمنوں کو اپنا نہیں سمجھنا. اب مجھے ایک بات بتائیں, بات ذرا علمی ہے, میں کوشش کرتا ہوں اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں. عبس و تولی قرآن پاک میں ہے کہ نہیں ہے؟ سورت ہے نا پوری. یہ قرآن ہے کہ قرآن سے باہر ہے؟ قرآن پاک ہے. اچھا ایک مسجد قباء کا امام تھا اور تھا اندھا, نابینا تھا. جب بھی وہ نماز پڑھتا نا عبس و تولی ہی پڑھتا. یا تو کوئی کہے کہ یہ قرآن سے باہر ہے, قرآن کے اندر ہی ہے, قرآن ہی ہے یہ سورت.
اب وہ قرآن پڑھتا تھا اور ہر نماز میں نا صبح کی نماز ہو رہی ہے تلاوت یہی کر رہا ہے، مغرب کی ہو رہی ہے یہی تلاوت کر رہا ہے، عشاء کی نماز ہو رہی ہے تلاوت یہی کر رہا ہے۔ اچھا منع تو نہیں ہے کہ یہ تلاوت نہ کرے؟ جو میں آپ کو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، جو عشق کی اور علم کی وادی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے گی، ہر ایک کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ پہلے بتا دوں۔ اب یہ قرآن ہے، منع بھی نہیں ہے۔ اب وہ نابینا مسجد قباء کا امام ہر وقت یہی پڑھتا ہے۔ کسی نے آ کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حضور یہ جو امام ہے نا ہر وقت عبس و تولی پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، جاؤ اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پکڑ کے لائے، آپ نے پوچھا کہ تم عبس و تولی پڑھتے ہو؟ جی حضور پڑھتا ہوں۔ تم حافظ ہو؟ جی حافظ ہوں۔ سارا قرآن آتا ہے؟ جی آتا ہے۔ فرمایا پھر تجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والا رکوع نظر نہیں آتا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم والا تجھے یہ آیات نظر نہیں آتی؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا یہ نظر نہیں آتا؟ ارے تو منافق ہے، تیرے پیچھے نماز بھی جائز نہیں، تلوار اٹھائی اس کا سر قلم کر دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ میں پڑھتا تو قرآن تھا۔ اب میں آپ کو اس کا ذرا بایو ڈیٹا سمجھاؤں، آپ کو اس کا جو ہے نا اصل بات سمجھاؤں کہ حضرت فاروق اعظم ناراض کیوں ہے۔ ہوا یہ کہ محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، نابینا تھے، وہ محبوب علیہ السلام کے پاس آئے ملنے کے لیے، اور محبوب کو پانے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہر صحابی خوشبو محسوس کر کے پہنچ جاتا تھا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کچھ سرداروں اور کفار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اب یہ چونکہ صحابی گئے نا ابن مخزوم، یہ نبینا تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مہربانی کریں، یا رسول اللہ مہربانی کریں، یا رسول اللہ مہربانی کریں۔ اب محبوب بات کر رہے ہیں، وہ کہتے حضور پہلے میری بات سنیں۔ محبوب ناراض ہو گئے۔ محبوب نے فرمایا یہ جو لوگ آئے تھے ان کو دین کی تبلیغ کرنا تھا اور تم آگے۔ وہ اب واپس صحابی چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری۔ اب اس میں جو دوسرے ٹبر ہے نا، دوسری برادری، وہ کہتی اللہ اپنے محبوب سے ناراض ہوا ہے، اور جو عاشق ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ عتاب محبت تھا، محبت کی بات تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی تھا جس کے پاس، کوئی ایسے بھی ہیں لوگ آتے ہیں وہ چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ اس کو میں یوں سمجھوں اگر میں آپ سے ناراض ہوں گا نا تو میں آپ کو کہوں گا اوے تم نے یہ کیا، یہ تو ہے غصہ، اور اگر مجھے پیار ہوگا تو میں کہوں گا حافظ صاحب پیچھے ہوئے نہ اسد اول فلانا بندہ بھیجا ہی تو سے توجہ نہیں کی، یہ پیار ہے نا۔ اللہ نے بھی یہی پیار کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ ناراض ہوا ہے، نہیں سمجھ آئی، اور عاشقوں نے کہا نہیں ناراض نہیں ہوا، اللہ ناراض ہو تو ڈائریکٹ کہنا محبوب یہ جو آیا تھا آپ کا صحابی آپ نے ایسا۔ اللہ نے فرمایا کچھ لوگ آئے تھے پھر کسی نے توجہ نہیں کی۔ آپ کو سمجھے یہ عتاب محبت ہے، یہ عتاب محبت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تجھے اور رکوع نظر نہیں آتا جس میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہو، تجھے وہ رکوع نہیں آتا جس میں لقد جاءکم رسول من انفسکم ہو، تجھے وہ رکوع نہیں آتا جس میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ہو، تجھے وہ رکوع نظر نہیں آتا جس میں محبوب کی تعریفیں ہیں۔ تو اندھے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ناراض ہوا ہے، تو منافق ہے۔ ایسی آیات پڑھنا بھی فاروق اعظم کہتے ہیں نماز میں تکرار جائز نہیں ہے جس میں تو جو کچھ سمجھ رہا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم تو وہ آیات کو بھی ہر وقت نماز میں پڑھنا اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ ظاہر ہے اب جو عاشق ہوگا اس کو کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پسند آئے گا نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور جہاں گڑبڑ ہوگی، جہاں گڑبڑ ہوتی ہے ان کو تو یہ آیات ہی نظر نہیں آتی۔ میں آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں، ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ ایک جگہ میرا نا لیکچر تھا یونیورسٹی میں، ایک بندہ نا پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا، مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ کہنے لگا بات دراصل یہ ہے اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، تو جو قریب ہو اس کو یا کہہ سکتے ہیں، جو دور ہو اس کو تو یا نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ جس قرآن میں یہ ہے کہ اللہ قریب ہے، اگر اسی قرآن میں ہو کہ محبوب بھی قریب ہے پھر تو یا کہہ سکتے ہیں۔ اب بندہ حافظ قرآن کو پڑھا ہوا پھر وہ کہے قرآن میں آیت نہیں تو ماننا پڑے گا انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے۔
ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جو عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی آیات ہیں وہ ان کو آتی نہیں ہے. عظمت رسول کی آیت وہی پڑھ سکتے ہیں جو عاشق رسول ہیں، جن کا سینہ مدینہ بن چکا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر قرآن میں یہ ہو تو پھر اول تو تیرا سوال ہی جاہلانہ ہے. تو اگر نہ پڑھتا تو تجھے پتا ہوتا کہ حروف ندا 5 ہیں، ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ اور یا جو ہوتا ہے وہ دور کے لیے بھی ہوتا ہے، نزدیک کے لیے بھی ہوتا ہے اور درمیانی فاصلے کے لیے بھی ہوتا ہے. اگر دور سے کسی کو یا کہہ کے پکارنا شرک ہوتا تو پھر حضرت فاروق اعظم مدینے میں ہے، حضرت ساریہ ہزاروں میلوں میں ہے، میرے حضرت فاروق اعظم یا ساریہ الی الجبل، نہیں سمجھ رہے، یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے جا. اور اللہ کرتا اس وقت آپ ہوتے تو آج نہ ہوتے. اگر حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں یہ ہوتے کہ یا نہ کہو تو آج نہ ہوتے، ہماری تو جان چھوٹ جاتی. تو اب وہ جناب والا میں نے کہا اگر قرآن میں یہ ہو کہ محبوب قریب ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں میں حافظ ہوں. میں نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. کہنے لگا یہ آیت ہی نہیں ہے. جب سورہ انفال ان کے سامنے رکھی اس نے آیت پڑھی اور وہ جناب ایسے حیرانگی میں چلا گیا. میں نے کہا پتہ چلتا ہے تم نے یہ آیات رٹا لگائی ہوئی ہیں امت کو گمراہ کرنے کے لیے. جو عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات ہیں وہ تمہیں نہیں آتی. اب فرق کیا ہے؟ اللہ ہر ایک کی شارک کے قریب ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے نصرانی ہے، چاہے تورانی ہے، کوئی بھی ہو اللہ ہر ایک کے قریب ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تو ہر ایک کے قریب ہے، بندہ کون ہے جو اللہ کے قریب ہے، یہ علیحدہ بات ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. اللہ ہر ایک کے قریب ہے، میرے آقا مومن کے قریب ہے. مومن جہاں بیٹھا ہو محبوب اس کے قریب ہے. وہ یہاں بیٹھا ہو تب بھی یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے، وہ مدینے میں بیٹھا ہو تب بھی یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جو مومن ہے وہ کہہ سکتا ہے. مجھے کوئی پوچھے جی ہم کہہ سکتے ہیں، میں نے کہا تم نہیں کہہ سکتے کیونکہ تمہارا نام ہی نہیں ہے. بھئی دیکھو نا ہر بندہ درود و سلام نہیں پڑھ سکتا. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، اے ایمان والا تم درود اور تو سب جو نہیں پڑھتے میں نے کہا تمہیں کہا بھی تو نہیں ہے. نہیں سمجھے گا، تم جو نہیں پڑھتے تمہیں کہا بھی نہیں ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کے بندو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم وسیلہ نہیں مانتے. میں نے کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورۃ مائدہ ہے آیت نمبر 35 ہے. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. میں نے کہا تمہیں کہا ہی نہیں. نہیں سمجھے؟ تو وسیلے کے لیے ان کو کہا نہیں ہے، تمہیں کہا ہے. ایمان والو تم وسیلے کے قائل ہو جاؤ. درود و سلام کے لیے تمہیں کہا ہے، قرب مصطفیٰ کے لیے تمہیں کہا ہے. نہیں سمجھے؟ تو جن کو کہا ہے وہ الحمدللہ سارے عقائد کو قرآن سے مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں.